الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وسائر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. محمد صلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحق اسلامک اکیڈمی اور ورلڈ ریسرچ سینٹر کی طرف سے جو قصص الانبیاء کا جو کورس ہے اس کا مقصد ہم کئی بار شروع میں بیان کر چکے ہیں. یہی مقصد ہے کہ ہمیں تخلیق کائنات، وجود کائنات، اس کے بعد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا کائنات کے اندر آنا، دین کی دعوت دینا، انبیاء کا دنیا سے جانا، اس کے بعد یہ انبیاء والے کام کی دعوت کس کے ذمہ ہے، کس کے حوالے کی گئی، وہ تمام چیزوں کو حدیث قرآن کی نظر کی روشنی سے گزارنا تاکہ ہم ہر ایک انسان کو پتہ ہو. کل کو کہتے ہیں کہ اپنے شعبے میں ماہر وہی مانا جاتا ہے جو ان چیزوں پر پکڑ رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو. اس سے پوچھا جائے کہ ادریس کون، تو وہ بتا دے ادریس ہمارے پیغمبر تھے، ان کے یہ معجزات تھے، انہیں فلاں اس قوم پر اتارا گیا. اس سے پوچھا جائے یونس کون، تو وہ بتا دے یونس کے یہ معاملات تھے، یہ معاملات ان کے ساتھ ہوئے. تو ان کو علم ہو. اور بچوں کو جو کہانیاں سناتے ہیں گھر پہ بیٹھے بیٹھے سوتے سوتے کہ لیلا تھی، مجنوں تھا، بادشاہ تھا، شہزادہ تھا، شہزادی تھی، تو ان کہانیوں کو ڈبے میں لپیٹ کے فلیش کر دے. یہ ایک صحابہ اور انبیاء کے قصے یہ روز رات کو اگر انہیں ایک بھی سنائیں تو کم سے کم بچوں کو اس چیز کی جستجو بڑھ جائے گی کہ دیکھو جی ہمارے انبیاء تو ایسے تھے ماشاءاللہ. پہاڑوں کو اشارہ کرتے اللہ کے حکم سے تو اللہ اس میں سے اونٹنیاں نکال دیتا، چاند کو اشارہ کرتے تو دو ٹکڑے کر دیتے، مچھلی کے پیٹ میں جاتے تو وہاں سے واپس اللہ ان کو زندہ لے آتے. آگ تو جلاتی ہے مگر ابراہیم کو بچا کے دکھاتی ہے، پانی تو ڈبوتا ہے مگر موسیٰ کو پار کر کے دکھاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں باہر ملک کے اندر، یورپ کنٹریز کے اندر، گروپ میں ایک میسیج چھوڑ دو سمرا کے لیے، بولو سر کہہ رہے ہیں کلاس میں آ جاؤ فارغ ہو تو. اور باہر ملک کے اندر کیا ہوتا ہے، باہر ملک کے اندر ایک ٹرک ہے، ٹرک میں دیکھوں گا اس کی فوٹوز اگر میرے پاس پڑی ہیں تو میں بھیج دوں گا. اس ٹرک کے اوپر بہت سارے انبیاء کے حوالے سے چیزیں بنی ہوئی ہیں. سب سے پہلے چیز بنی ہوئی ہے کیا کہ ایک آگ بنی ہے اور اس کے نیچے سورہ ابراہیم کی آیت لکھی ہے اور اس میں بتایا ہے ابراہیم کو آگ میں اللہ نے بچایا. پھر ایک طرف وہ مچھلی بنی ہوئی ہے، اس کے نیچے سورہ یونس کی آیت کریمہ 16ویں پارے میں لا الہ الا انت سبحانک، وہ جو لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے، بتایا اللہ نے اس کو یہاں سے نکالا. جس نبی کا وہ بڑا معجزہ تھا جو تاریخ میں ہم اکثر یاد رکھتے ہیں، ان معجزوں کے چھوٹے چھوٹے سے چھبی بنی ہوئی ہے، آگ، دریا، پانی، اونٹنی، مچھلی کا پیٹ، اس طرح سے، اور اس کے نیچے اسی کی آیت لکھی ہے. تو چلتے پھرتے بچہ اس کو پڑھ لیتا ہے. ارے اب مثال کے طور پہ آپ نے وہ اسٹیٹس لگایا اور آگ میں ابراہیم کو پالا اللہ نے، آپ نے یہ بات لگا دی، آپ نے فیس بک پہ شائع کی، آپ نے ٹویٹر پہ شائع کی، آپ نے سوشل میڈیا پر شائع کی. ایک بندے نے پڑھا یار آگ میں بچایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا دیکھتا ہوں نیچے آیت کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، 201 آیت یا 301 یا 132. وہ گیا، اس نے قرآن کھولا، آیت دیکھی، اس کو آیت پڑھنے میں مزہ آیا، تفسیر میں مزہ آیا، ترجمے میں مزہ آیا. اس نے اور پڑھنا شروع کی اور اللہ نے اس کے پڑھنوں پر ہی ہدایت کے فیصلے فرما دیے کہ اس کو جستجو تھی جاننے کی کہ یہ آگ میں کیسے بچے، میں پڑھوں تو صحیح ہے بچے کیسے. تو اتنی سی چیز سے کتنا فائدہ ہوا، کتنا فائدہ ہوا. یسرا ہے، یسرا بیچاری ایک محنت کرتی ہے، وہ جو میں وہی بات بیان کرتا ہوں وہ اس بات کو ویسی کی ویسی لے لیتی ہے اور اس کو لکھ دیتی ہے. ایک تو اس بیچاری نے میری طرف سے بات لکھی، اس بات کا تھوڑا سا آگے ترجمہ چینج کر دیا، کچھ اور لکھ دیا. بولا استاد جنید یہ فرماتے ہیں. میں نے کہا میں نے کب فرمایا؟ بولا آپ نے فرمایا. میں نے کہا ہاں میں نے فرمایا. میں نے فرمایا ہی نہیں ہے، یہ تم نے لکھ دیا. مگر مجھے اس چیز کی خوشی ہوئی کہ یہ باتوں کو کیچ کرتی ہے اور لکھتی ہے اور اسے وال پیپر بنا کے چلاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرا نام لکھو، میرا نام ہٹا دو، مجھے ناموں کی پرواہ نہیں ہے، ناموں کے لیے نام جیے نام جیتے ہیں کبھی. وہ کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پر ہیں، ہم تو شروع سے جانتے ہیں کہ ہمیں مارا جائے گا یا ہٹایا جائے گا رستوں سے، جیسے ہمارے اکابرین کو ہٹایا گیا. مگر ہمیں موت کا رائی کے دانے کے برابر بھی ڈر نہیں ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیمر کو جب پیغام بھجوایا، جب شیمر نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو حضرت حسین نے کہا تم کیا ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ موت تو خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے، تم ہمیں موت سے کیا ڈراتے ہو؟
وہ کہتے ہیں موت سے کبھی میرا سامنا نہیں ہوا مگر سنا ہے بہت حسین چیز ہے جو اس سے ملتا ہے جینے کی تمنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، نہ ہمیں نام کی کوئی پرواہ ہے۔ نام کی پرواہ ہوتی تو 16 سال ہم ہائیڈ ہو کے کام نہیں کرتے۔ تو اسی لیے آپ بھلے اپنا نام چلاؤ مگر کم سے کم ان اقوال کو لے کر چلاؤ جو بات ہم کو بیان میں، قصے میں، حدیث میں اچھی لگے، سمجھ آئے، آسان لگے، اسے آپ چلاؤ۔ جب اسے آپ چلاؤ گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں میں ایک جستجو بڑھے گی، یار یہ تم نے کہاں پڑھا؟ یار یہ ہماری کلاس ہوتی ہے، میں نے اس میں پڑھا ہے۔ اچھا کس چیز کی کلاس؟ اس کی۔ اچھا جی میں بھی کل سے لوں گی، میں بھی آؤں گی آپ کی کلاس میں۔ تو کتنا فائدہ ہوا، کتنی ساری چیزوں کا فائدہ ہوا۔ تو اس چیز پر تھوڑی سی محنت کریں گے تو انشاءاللہ بات آگے چلے گی۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں چوتھی نشست کی طرف۔ چوتھی نشست کا عنوان ہے سورج اور چاند کے عجیب و غریب معاملے، عجیب و غریب معاملے۔ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سورج اور چاند ستاروں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ ترجمہ، ان کو عرش کے نور سے پیدا کیا گیا، ان کو عرش کے نور سے پیدا کیا گیا۔ آج انسان اتنی وقت اور طاقت رکھتا ہی نہیں ہے کہ وہ سورج میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے، سورج میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے۔ تو جب عرش کے نور، اللہ کا نور لازوال، سمجھ سے باہر، اعلیٰ سے اعلیٰ، مگر جو عرش کا نور ہے اس کی جھلکوں میں جھلک، جھلکوں میں جھلک، جھلکوں میں جھلک، ہزار گنا جھلکوں میں جھلک سے ایک جھلک نکالی گئی جس کو آنکھیں برداشت ہی نہیں کر پا رہی۔ اور اگر کس نے ہمت کر کے 30 سیکنڈ بھی سورج میں آنکھیں ڈال کے دیکھ لیا تو اس کی آنکھوں کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہوتا ہے۔ جب سورج گرہن ہوتا ہے سورج کی طرف نہ دیکھنا، آنکھیں خراب ہو جائیں گی، اس کی روشنی جو ایک دم پڑے گی۔ 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر یہ سورج جو زمین کی طرف تقریباً 3 منٹ میں اپنی روشنی پہنچاتا ہے، 3 منٹ، کتنی تیز۔ اور جس دن چاند پورا ہو، جسے ہندو دھرم اماوس کی رات کہتے ہیں یا دوسری کالی رات کہتے ہیں یا پورے چاند کی رات کہتے ہیں، اور ہم اسے 15ویں چاند یا 13ویں 14ویں 15ویں چاند کی رات کہتے ہیں، فل چاند، تو ہم اس کی طرف آنکھیں ڈال کے دیکھیں تو ہم نہیں دیکھ پاتے، دھندلا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روشنی اور چمک اتنی تیز ہوتی ہے۔ سورج اور چاند کے رخ اور پشت کہاں ہے؟ کمر اور ان کا اگلا حصہ کس طرف ہے، کہاں ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ چاند کی پشت زمین کی طرف ہے اور اس کا چہرہ آسمان کی طرف۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سورج اور چاند کے چہرے آسمان کی طرف ہیں اور اس کی پشتیں زمین کی طرف، اور یہ آسمان کو بھی ایسے ہی روشن رکھتے ہیں جس طرح سے زمین کو روشن رکھتے ہیں۔ چاند کو نور سے اور سورج کو آگ سے پیدا کیا گیا، آگ سے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور سے پیدا کیا، تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور سورج کو آگ سے پیدا کیا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، اور سورج کو چراغ بنایا اور چراغ آگ ہی کا ہوتا ہے، اور چراغ آگ ہی کا ہوتا ہے۔ سورج غروب ہو کر کہاں تسبیح ادا کرتا ہے؟ اب ایک سوال کہ دیکھو جی، جب تم کہتے ہو کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، انسان اور جن تو خصوصی عبادت کے لیے ہیں، اور تم کہتے ہو فرشتے اور ہر مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، تو سورج کدھر بیان کرتا ہے؟ لبرل سیکولر لوگ یہ سوال اٹھاتے، لاتے، پوچھتے کہ بتاؤ، نہیں ہمیں اس کا جواب دو نا کہ کہاں ہے، کہاں کرتا ہے۔ تو ان کے منہ پر یہ ہمیں چیپ دینی چاہیے اور ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ یہاں کرتا ہے۔ کہ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سمندر میں داخل ہوتا ہے، تو
اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ طلوع ہونے سے دستبرداری کی درخواست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس سے پوچھتے ہیں یہ درخواست کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ کو آپ پتہ جانتے ہیں کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نہیں نکلنا چاہتا، آپ مجھے آج اجازت دیں میں نہ نکلوں، میں طلوع نہ ہوں۔ اللہ جانتے ہیں کہ کیوں کر رہا ہے، مگر سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہے وہ کیوں کرتا ہے اور یہ کیوں طلوع ہونے سے منع کر رہا ہے۔ اللہ یہ وجہ کا پتہ ہوتا ہے، وہ عرض کرتا ہے جب میں طلوع ہوں گا تو آپ کو چھوڑ کر بعض مخلوقات جن انس میں سے میری عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں تم طلوع ہو جاؤ، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کافی ہے، میں اپنے لوگوں پر جہنم کو 13,000 فرشتوں کے ساتھ بھیجوں گا جنہوں نے دوزخ کو تھامے ہوگا، اور یہی فرشتے ایسے لوگوں کو پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ سورج کیا کہتا ہے؟ اللہ میں نکلنا نہیں چاہتا۔ بھائی کیوں نکلنا نہیں چاہتے؟ کیوں نکلنا نہیں چاہتے؟ اے اللہ میں نکلوں گا، لوگ تیری عبادت چھوڑ دیں گے۔ کچھ انسان اور جنات ایسے ہیں جو اب بھی سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کے پرستار لوگ ہیں۔ اے اللہ میں نکلنا نہیں چاہتا۔ اللہ کہتے ہیں تجھ پر اس کا کوئی گناہ نہیں، تو نکل جا۔ ایسے لوگوں کے اوپر میں نے جہنم بنائی ہے اور 13,000 فرشتوں کے ساتھ میں انہیں پکڑ کے جہنم میں دھکیل دوں گا، جہنم میں دھکیل دوں گا۔ سورج مغرب سے کیسے طلوع ہوگا؟ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ یہ چاہیں گے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو تو اس کے کتب کو گھٹا دیں گے اور اس کا مشرق مغرب بن جائے گا اور مغرب مشرق بن جائے گا، اور مغرب مشرق بن جائے گا۔ اور 7 فرشتے سورج پر روزانہ برف پھینک کر ٹھنڈا کرتے ہیں۔ 7 فرشتے سورج پر روزانہ برف پھینک کر اسے ٹھنڈا کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامت بحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 فرشتے سورج پر مقرر کیے گئے ہیں جو اس پر روزانہ برف ڈالتے ہیں، اگر وہ ایسا نہ کرے تو سورج کی گرمی جس شے پر پہنچے اسے جلا کر راکھ کر دے۔ 7 فرشتے روزانہ سورج پر برف ڈالتے ہیں، اگر وہ ایسا نہ کریں تو اس کی گرمی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے۔ سورج ہر سیکنڈ میں تقریباً کم و بیش اتنی گرمی پیدا کرتا ہے کہ 50 کروڑ ایٹم بم 50 کروڑ ایٹم بم 50 کروڑ ایٹم بم ایک ساتھ پھاڑے جائیں ایک ساتھ، اور اس میں جتنی گرمی پیدا ہو وہ سورج ہر سیکنڈ میں پیدا کرتا ہے۔ 1/20 کروڑ حصہ وہ زمین پر پھینکتا ہے، جس میں سے 9,99,999 شعائیں ہوا میں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک شعا اس کی زمین پر پہنچتی ہے، جس سے ہم دسمبر میں دھوپ سیکتے ہیں، اوہ سن بہت ہے دھوپ لے لیں تھوڑے سا جسم گرم ہو جائے، اور اس پر بھی فرشتے سورج پر برف ڈال رہے ہیں۔ وہ جو شعائیں ختم ہو رہی ہیں وہ بھی برف کے بعد نکل رہی ہیں، وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ یہ ایک شعا پہ بھی اگر برف نہ پڑے سورج پر تو وہ بھی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے۔ اللہ کے کتنے احسان ہیں مخلوق پر، کتنے احسان، صبح سے شام تک گننا چاہو تو کم ہو۔ سورج مغرب سے کیسے طلوع، اچھا یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد سورج اور چاند دوزخ میں جائیں گے، سورج اور چاند دوزخ میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ، یہ پہلی حدیث رہ گئی۔ سورج اور چاند ستارے بے نور ہو کر آگ بنیں گے۔ حضرت کیا ٹوں 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 لگا رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھ جائے نا۔ سورج اور چاند ستارے بے نور ہو کر آگ بنیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند ستاروں کو بے نور کر کے سمندر میں پھینک دیں گے، پھر ان میں آگ جھونک دی جائے گی جو اس کو پھونک مارے گی اور یہ آگ بن جائیں گے۔ اسی کی متعلق اللہ جل شانہ کا اپنا آیت ہے کہ
کہ کیا فرمایا، اور جب سمندر بہے نکلیں گے. وہ کون سی آیت ہے؟ وہ ایک اپنا اللہ کا مجھے معاف فرمائے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، میرے خیال سے وہ آیت ہے شاید. تو ہے نا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا، وہ سورج اور چاند ستاروں کو بے نور کر کے اس میں ڈال دیا جائے گا اور آگ پھونک دی جائے گی. اور پھر کیا ہے، سورج اور چاند دوزخ میں جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، پھر ان کو خبر دی کہ وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، تو انہوں نے کوئی جائے پناہ نہ پائی کہ کوئی ان کو دوزخ میں جانے سے روک سکے یا دوزخ سے بچ جائیں. سورج اور چاند ستارے دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ فائدے میں حضرت لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ یہ سورج چاند ستاروں کا دوزخ میں جانا نہ تو گناہ کی وجہ سے ہوگا اور نہ ہی سزا بھگتنے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی سزا میں اضافے کے لیے ہوگا کہ دوزخ میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا کو روشنی میں منافع پہنچایا تھا اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نافرمانوں کی خدا کو ناراض کیا، نافرمانوں نے خدا کو ناراض کیا. ایسے افراد کے لیے دوزخ میں سزا میں اضافے کا سبب بنیں گے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے. اس سے سورج اور چاند ستاروں کو کوئی عذاب اور تکلیف نہ ہوگی، بلکہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں، کیونکہ یہ تو ان کا شرف ہوگا کہ اللہ انہی سورج کو چاند کو جن کی روشنیوں کی پوجا کرتے تھے، جن کے لوگ پوجا کرتے تھے، آج اللہ یہ پیغام بھی انہیں بتلا دیں گے کہ دیکھو جن کی تم پوجا کرتے تھے، آج انہی کے ذریعے تمہارا عذاب اور بڑھایا جائے گا، اور سورج اور چاند کو دوزخ میں ڈال کر اس کے عذاب کی شدت اور بڑھا دیں گے. مگر اس سے سورج اور چاند کو کوئی تکلیف نہ ہوگی. مفتی امداد صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی، یہ تو ان کو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوگا کہ جو لوگ ان کی پوجا کرتے تھے آج انہیں اور عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. سورج مغرب سے کیسے طلوع ہوگا؟ حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ پھر فرمایا کہ اپنے راستے سے چل کر عرش کے نیچے جاتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے، اور وہ اسی طرح سے سجدے ہی میں رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو حکم دیا جاتا ہے جہاں سے آئے ہو لوٹ جاؤ، چنانچہ وہ اپنے مطلع اور طلوع ہو جاتا ہے. لوگ اس سے کوئی اجنبیت محسوس نہیں کرتے حتیٰ کہ وہ اپنے راستے سے چل کر عرش کے نیچے جاتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے. ایک دن یہ حکم دیا جائے گا کہ تم اپنی مغرب سے طلوع ہو، تو وہ اپنی مغرب سے طلوع ہوگا. تمہیں پتہ ہے یہ کیسا دن ہوگا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، اس دن ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا تھا، بلکہ روز اس نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لایا. صبر کرو ایک منٹ. بلکہ روز ایسے ایمان کو، روز اسی چیزوں کو دیکھ کر ایمان لایا. ایمان تو پہلے سے رکھتا ہو لیکن اس نے اپنے میں کوئی نیک عمل نہ کیا بلکہ اعمال بد اور گناہوں میں مبتلا ہو، اور اس دن ان سے توبہ کر کے نیک اعمال شروع کر دیے تو اس کے گناہوں سے توبہ قبول نہ ہوگی، اور اگر اس سے قبل معاصی سے توبہ کرتا تو مومن ہونے کی برکت سے توبہ قبول ہوتی. کس دن توبہیں قبول نہیں ہوں گی؟ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اس دن توبہیں قبول نہ ہوگی. یہ پھر سے پڑھ دیتا ہوں، ایک بار پھر سے سن لیں اچھی طرح. کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ پھر فرمایا، اپنے راستے سے چل کر عرش کے نیچے جاتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے اور اسی طرح سجدے ہی میں رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ جہاں سے آئے ہو لوٹ جاؤ،
چنانچہ وہ اپنے متعلقہ مقام پر طلوع ہو جاتا ہے یعنی کہ مشرق سے، تو اس سے لوگوں کو کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ اپنے راستے سے چل کر عرش کے نیچے چلا جاتا ہے اور سجدے میں گر پڑتا ہے۔ اس کو ایک دن یہ حکم دیا جائے گا تم اپنی مغرب سے طلوع ہو، تو وہ اپنے مغرب سے طلوع ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے یہ کیسا دن ہوگا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا تھا، بلکہ اسی روز اس نشانی کو دیکھ کر ایمان لایا، یا ایمان تو پہلے سے رکھتا ہو لیکن اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو بلکہ اعمال بد اور گناہوں میں مبتلا ہو۔ اس دن ان سے توبہ کر کے نیک عمل شروع کر دیے تو ایسے گناہگاروں سے توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس سے قبل معاصی سے توبہ کرتا ہو تو مومن ہونے کی برکت سے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ سورج جس دن مغرب سے نکلے گا اس دن کوئی توبہیں قبول نہ ہوں گی، ایمان بھی رکھتا ہو مگر کوئی عمل نہ کرتا ہو، تو کیا ہوگا کہ بھائی اس کی آج کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ کیوں قبول نہیں ہے؟ کہ اب تو سورج نکل گیا، اب تو سارا وقت ختم ہو گیا اس کا۔ اور جب سورج اب آگے ہے، اب جب سورج نہیں نکلے گا تو جن و انس کیا کریں گے؟ جب سورج نہیں نکلے گا تو جن و انس کیا کریں گے؟ حضرت مصیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی و انکساری کرتا ہے۔ اسی طرح سے چاند بھی، ستارے بھی، رات میں، دن میں، فرشتے بھی۔ جب قیامت کی رات ہوگی تو سورج کو حکم ہوگا اپنی جگہ پہ رکو، طلوع نہیں ہونا، جب کہ سورج، چاند، دن اور ستارے، سارے فرشتے سب حاضر ہوں گے اور اپنے رب ذوالجلال کے حکم سن رہے ہوں گے۔ پس ان کو علم ہو جائے گا کہ اہل زمین کی ہلاکت یقینی ہو گئی ہے، تو وہ سورج، چاند، ستارے وغیرہ عبادت میں تیز ہو جائیں گے اور زمین والے باہمی مل جائیں گے، جن میں انسان بھی اپنے پہاڑ پگھلنے لگیں گے اور انسان جن بھی پہاڑوں کی طرح پگھلنے لگیں گے اور پگھلنے لگیں گے، جس طرح سے تارکول گرم دن میں پگھلتا ہے جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، جس طرح سے کہ اس کو چھلنی میں چھان لیا جائے تو انسان، جنات وغیرہ زمین سے نکلیں گے اور کہیں سے واپسی کا راستہ نہ پائیں گے، نہ ان کو آسمان میں سورج نظر آئے گا، نہ زمین نظر آئے گی، نہ ستارے، نہ پہاڑ، نہ نشانی، نہ پانی، نہ باز سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زمین کے کنارے تک چلو، حتیٰ کہ ہماری یہ گھبراہٹ ہم سے دور ہو جائے۔ جب وہاں جائیں گے تو لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، تو وہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے کہ تو اس نے ان کو اپنے ہی ہاتھے میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر ایک گروہ جن و انس، اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو ہم بھی دیکھیں، نکلو، مگر بغیر زور کے نہیں نکل سکتے، اور زور ہے نہیں پس نکلنے کا حکم، اور تم اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ یعنی کہ ایک چھوٹی سی مثال اگر سمجھ لو کہ جس دن سورج نکلنے میں ہمارے یہاں کبھی کبھی ٹائم کے حوالے سے تھوڑا سی دیر ہو جاتی ہے یا سورج نظر نہیں آتا ہے تو بڑے بزرگ کیسے گھبرا جاتے ہیں کہ یار سورج نظر نہیں آیا، خیر تو ہے، یار آسمان لال ہو گیا، خیر تو ہے، یار یہ آج دن بڑا کیسے ہو گیا، اتنا جلدی ختم نہیں ہو رہا، گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ یہ وہی گھبراہٹ ہوگی جو قیامت کی صبح ہوگی، آخری گھبراہٹ، اور اس وقت باقاعدہ طور پر یہ سارا نظام لپیٹا جائے گا، اور یہ سارا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ رحمان میں ہی یہ کہا ہے کہ اپنے اندر اگر ہمت ہے تو طاقت لگاؤ۔ اب ایک چیز جو لڑکوں اور لڑکیوں میں تقریباً ایک جیسی ہے، آج کل اخبار جہاں ہیں، رسالے ہیں، اور آن لائن ٹی وی شوز کے اوپر بیٹھ کر کچھ لوگ ستاروں کے ذریعے حال بتاتے ہیں، علم نجوم کے ذریعے حال بتاتے ہیں، تو اسی کے حوالے سے یہ تھوڑا سا آج اس پہ ہم علم نجوم کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیتے ہیں۔
انسان اور جنات کو علم نجوم نہ ہونے کے دلائل، اسی کے اوپر تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک تو ان کو آسمان کی زینت بنایا، اور دوسرا ان کو اس طور پر بنایا کہ اس سے راستوں کی رہنمائی لی جائے۔ تیسرا، ان کو شیاطین کے لیے شہابہ بنایا۔ پس جب انہوں نے ستاروں کے متعلق اور کچھ حاصل کیا تو اس کی رائے کمزور ہو گئی، اس کا نسب خطا وار ہو گیا اور اس کا حصہ ضائع ہو گیا، اور ایسی چیزوں کا تکلیف کیا جس کا اس کو علم ہی نہ ہو۔ کچھ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے امر سے جاہل تھے، بے خبر تھے، انہوں نے ان ستاروں کی اپنا کہانیت کو ایجاد کر لیا، یعنی وہ کہنے لگے کہ جس نے فلاں ستارے کے وقت میں پودے لگائے تو ایسا ہوگا، جو فلاں ستارے کے وقت میں پیدا ہوا تو وہ ایسا ہوگا۔ مجھے اپنے دین کی قسم، ہر ستارے کے وقت میں پستہ قد اور دراز قد پیدا ہوتے ہیں، اور سرخ و سفید پیدا ہوتے ہیں، اور حسین و بد صورت پیدا ہوتے ہیں۔ ان ستاروں کو، ان جانوروں کو اور ان پرندوں کو غیب کا کچھ علم نہیں ہے، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ مخلوقات ہیں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ مجھے اپنے دین کی قسم، اگر کوئی غیب کا علم رکھتا ہے تو آدم علیہ السلام کا علم رکھتے ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا کیا اور فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا اور ہر چیز کے ناموں کا علم سکھایا، جنت میں جس دن جو جگہ دی، جس سے حضرت منشا جہاں سے چاہیں وہ تنازل کرتے رہیں، صرف ایک درخت سے منع فرمایا۔ حضرت آدم کو کوئی دکھ نہ ہوا، حتیٰ کہ جس سے آپ کو منع کیا تھا وہی سرزد ہو گیا۔ اگر کوئی علم غیب رکھتا تو جنات رکھتے ہوئے ہوتے۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفات پا لی تو یہ جنات بڑی مشقت کے ساتھ 1 سال تک محنت میں لگے رہے، اور ان کو ان کی موت کا علم تک نہ ہوا، حتیٰ کہ زمین کے ایک کیڑے نے ان کے عصائے مبارک کو کھانا شروع کر دیا۔ جس عصائے ٹیک لگا کر حضرت سلیمان تعمیر کی نگرانی کر رہے تھے، جب وہ عصا کھایا گیا اور آپ علیہ السلام زمین پر آ رہے تھے، اس وقت جنات کو علم ہوا، اور جنات علم غیب رکھتے ہوتے تو ایسے ذلیل کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو جنات بھی ایسا دعویٰ کرتے کہ ہمیں علم غیب رکھتے ہیں ہم لوگ بھی، اور کل کو ہونے والے علم میں رہتے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں مبتلا کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو جنات کے وقت اور نصیحت اور انسان کے لیے عبرت بنا دیا۔ اب علم غیب کی کیا دلیل پیش کی ہے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر تم کہتے ہو علم غیب ہے، انبیاء کو علم غیب، جو اللہ کو علم غیب ہے، اگر وہ انبیاء کو ہے تو آدم کو ہوتا، کہ ابلیس نے جب تھوڑی سی ایکٹنگ کی نا مرنے کی اماں ہوا کے سامنے، آدم کے سامنے، اور اللہ نے منع کیا آدم پھل کو نہ کھانا، آدم نے اور اماں ہوا نے پوچھا یہ ابلیس کو کیا ہوا؟ کہا کہ یہ تو مر رہا ہے۔ ابلیس نے کہا میں مر رہا ہوں۔ کہا یہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ کہا میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں گا، فرشتے ختم نہیں ہوتے، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو یا 10 درخت کا اناج کھا لو یا اس سے اپنے بھوک مٹا لو، اس سے اپنی خواہش مٹا لو تو تمہیں موت نہ آئے گی۔ تو جا کے وہ پھل توڑ لیا۔ اگر علم غیب ہوتا تو پتہ ہوتا کہ یہ پھل منع کیا اللہ نے، یہ درخت سے یہ اناج کھانا منع کیا ہے، یہ جو چیز اس درخت پہ لگی ہوئی عقل کا پھل یہ منع کیا ہے۔ آدم نے کھا لیا تو پہلی دلیل رد ہوئی کہ آدم کو علم غیب نہ تھا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے انسانوں کو علم غیب تھا، انسانوں کو اور جنات کو علم غیب تھا، تو حضرت سلیمان کے پاس جب ملک الموت آیا کہ حضرت آپ کے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، کہا کہ میں چلا گیا تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر رک جائے گی ہیکل کی۔ کہا حضرت ہم اس چیز سے بدل تھوڑی ہے، ہمیں تو لے جانے کا حکم ہے، لے جانا ہے، ختم جب سے دنیا بنی ہے۔ تو اپنی چھڑی کی ٹیک لگائی اور ایسے کھڑے ہو گئے، کہا روح نکال لو، اور روح نکال لی تو وہ کھڑے رہ گئے۔ اگر جن کو علم غیب ہوتا تھا، جن کو پتا ہوتا، او جی حضرت جا چکے ہیں، حضرت جا چکے ہیں، ہم کام کیوں کریں؟ وہ دیکھتے رہے کہ سلیمان ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ کام کرتے رہے، اینٹیں لگاتے رہے۔ 1 سال بعد جب کیڑا یعنی کہ دیمک ان کی لاٹھی کو لگی، لاٹھی ٹوٹی، حضرت سلیمان زمین کی طرف آئے تو جنات نے دیکھا او ہو یہ تو جا چکے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو 1 سال سے محنت کر رہے ہیں، تو چلے گئے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا واقعہ
علم غیب کا سارا واقعہ، علم غیب کے سارے معاملات انبیاء کے اوپر اگر لے لو، اگر نوح کو علم غیب تھا تو انہیں پتہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کا سوال ہی کیوں کروں، میرے بیٹے کو تو مرنا ہی ہے، میرے بیٹے کو تو مرنا ہی ہے۔ اگر اسی طرح سے علم غیب حضرت ابراہیم کو تھا، حضرت ابراہیم فرشتوں سے کیوں پوچھتے کہ تمہیں ہمارے پاس کس نے بھیجا ہے؟ ان کو تو پتا تھا کہ کس نے بھیجا ہے۔ تو اسی طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے اس بات کی دلیل تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب نہ تھا، علم غیب نہ تھا۔ جو علم اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ تو علم غیب پر یہ سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ، کس کا نیٹ نہیں چل رہا ہے، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب نہ تھا، اور یہ سب سے بڑی یہ دلیل ہے۔ تو چلے جی، اس کے بعد علم نجوم میں ایک اور آگے بات پڑھ لیتے ہیں۔ علم نجوم بھی جادو ہے۔ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یسرا مائک میوٹ پہ لگاؤ یار خدا کے لیے۔ علم نجوم بھی ایک جادو ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جس شخص نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو کا ایک شعبہ سیکھا، جس نے اس کا زیادہ علم سیکھا اس نے زیادہ جادو سیکھا۔ ستاروں سے کس کی موت یا حیات متعلق نہیں۔ ایک اور جگہ آتا ہے، حضرت محمد بن کعب قرطبی اپنا کرزی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے علم نجوم کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ستاروں میں کسی کی موت یا حیات نہیں لکھی گئی، بلکہ اللہ جل شانہ نے ستاروں کو آسمان کی زینت اور شیاطین کے لیے شعبہ بنایا ہے۔ علم نجوم کے بارے میں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے ستاروں کا حال معلوم ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو اخباروں میں ستاروں کا حال، آپ کا حال پتہ چلے کیا ہوا کیسے ہوا، اور ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، ٹھکا ٹھک بھاگتے ہیں، او ہو آج ہفتے کا دن ہے، اخبار میں آیا تھا علم نجوم میں ستاروں کے حال سے آج یہ ہوگا، میں فلاں ستارے کے دن پیدا ہوگی، وہ کون سا ہے، ایکیورس، کینسرز، وروٹون، یہ الگ الگ جو نام دیے گئے، برج، ان کو الگ، اور ہم اپنے ستاروں کے حال تلاش کر رہے ہوتے۔ اگر ایسے ہی سارا معاملہ ہو جاتا تو بندہ عبادت ہی کیوں کرتا؟ جی ستارے کا دیکھ لیں گے کیا آتا ہے، جو اس میں آیا ہے وہ کر لیں گے۔ آگے شعبے پہ چلتے ہیں۔ ہاں بولو، آخر میں سوال کی نشست ہوتی ہے نا، اس میں کیا کرو، ریکارڈنگ کے درمیان تمہارے کوئی سوال میرے لیے سمجھ میں نہیں آتے مجھے۔ چلو، بادل، بادل، بادلوں میں پانی آسمان سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حجرات میں، تقریباً آیت نمبر اللہ کا معاف فرمائے 22، اور ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجتے ہیں جو بادلوں میں پانی کی اپنا آزمائش کرتی ہے اور ایسے اپنا تخم ڈالتی ہے جس سے اپنا نجور کا تخم مادہ کھجور میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ ہوا زمینی نہیں ہوتی جو ان بادلوں میں بارش کے پانی کی آزمائش کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ جل شانہ قرآن میں یوں ارشاد بھی نہیں فرماتے، دوسرا ارشاد فرما دیتے۔ اب جو ہوائیں آتی ہے وہ عرش سے، اب وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ اس پانی کو تو چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے، سائنس کہے گی یہ زمین سمندر سے اٹھایا جاتا ہے، بھاپ کے طور پہ بالکل اٹھایا جاتا ہے، مگر یہ کھجوروں میں پھر ان کے جو کراس ہوتے ہیں اس پانی سے لگنے سے ان کے اندر، اس میں وہ وٹامنز کہاں سے آتے ہیں؟ وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہواؤں کے ذریعے اللہ اس میں وہ بھیج دیتے ہیں، جس کے ذریعے پھر ان کے آپس میں اپنا نخم ڈالتی ہے، جس سے نر کھجور کا نخم مادہ کھجور میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ جو آپس میں کھجوروں کا کراس ہوتا ہے یہ پھر قدرت کی طرف سے، پھر وہ وٹامنز کہاں سے آتے ہیں، اس میں وہ معاملات کہاں سے آتے ہیں جس کے ذریعے اللہ اس نر کھجور کو پیدا کرتا ہے۔ تو وہ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی ہواؤں کو بھیجتے ہیں، اور باقاعدہ جلال الدین سوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہوا اور پانی اللہ کے دو بڑے لشکروں میں سے لشکر ہیں۔ بارش
اور پھل پکانے والے بادل. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سیاہ بادل میں بارش ہوتی ہے اور سفید میں تری ہوتی ہے جو پھلوں کو پکاتی ہے. بادلوں کی مسکراہٹ اور بول. حضرت سقا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بادل ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں پھر اس سے بارش برساتے ہیں. اس کی گفتگو سے بہتر کسی کی گفتگو نہیں, اس کی مسکراہٹ سے بہتر کسی کی مسکراہٹ نہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادل کی گفتگو کڑک ہے اور یعنی گڑج جو برستی ہے کڑک ہے, اور اس کی مسکراہٹ بجلی ہے. آسمان کی گفتگو مسکراہٹ اسی میں ہے. گڑج جو بجلی کی آواز وہ گفتگو کیسے ہو گڑ 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 برس رہا ہے اور وہ بجلی کی لہریں چل رہی ہیں, وہ اس کی مسکراہٹ ہے, وہ اس کی مسکراہٹ ہے. اور یہ آسمان کی خوبصورتی اسی میں ہے. جلال الدین سوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس دن بجلی گڑجتی ہے اس دن اگر انسان 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے تو بجلی کے شر سے محفوظ رہتا ہے. اگر اس بادل نے مسکراہا کر مریم کو دیکھ لیا نا تو مریم تھوڑی دیر میں کوئلہ بن کے ایسے لٹکی ہوئی ہوگی, اور اگر اس بادلوں نے اپنی مسکراہٹ کے پردے تھوڑے سائمین پہ گرا دیے نا تو پھر یہ ایسی مسکراتی ہی رہے گی پوری زندگی. وہ بس ایک چھوٹا سا وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک آدمی تھا, وہ 4 دوست تھے تو وہ 4 دوست پل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک نے نیچے دیکھا گاڑیاں جا رہی ہیں, اس نے اوپر سے جمپ مار دی, نیچے روڈ پہ گرا, اس کی ہڈیاں وڈیاں لگی آپس میں, یوں کر رہا ہے مسل رہا ہے. تو دوسرے نے کہا پاگل تھے, دوسرے نے کہا دیکھ کتنے مزے سے نہا رہا ہے پانی میں, ہمیں بتا بھی نہیں رہے. دوسرے نے بھی جمپ مار دی تو وہ دوسرا بھی مچلنے لگ گیا, لگی. تو تیسرے نے اوپر دیکھا, بولا یار یہ دونوں تو بڑے مزے سے نہا رہے ہیں, ہم جو اوپر کھڑے ہیں. وہ دونوں اور کود گئے, تو چاروں نیچے کود گئے, تو اپنے آپ کو مسل رہے پہ لگ گئی. اب وہ آپس میں ایک دوسرے کو گن رہے ہیں, یار ہم تو 4 تھے, کم کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں ہم 4 ہی ہیں. بولا دیکھو 1 2 3 ایک اور کہیں. وہ اپنے آپ کو گن نہیں رہا تھا. اس نے کہا تیرے کو گنتی نہیں آتی, چھوڑ یہ دیکھ 3 2 1 ایک اور کہیں. وہ بھی اپنے آپ کو نہیں گن رہا تھا. اس طرح سے چاروں گنتے رہے. تو ایک آدمی جا رہا تھا, ایک آدمی کو اس نے روکا, بولا بھائی ہم 4 لوگ تھے, اگر تو نے ہم چاروں کو 4 کر کے بتا دیا تو ہم تیری ساری خدمت کریں گے, جو تو بولے گا. تو اس نے کہا, اس نے دل میں سوچا یار میرے کو ایسی نوکروں کی ضرورت ہے, چلو کام میں آ جائیں گے, یہ تو 4 ہے تو بیوقوف لگ رہے ہیں کچھ. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں جس کو چماٹ ماروں وہ اتنا بولے. بولا ٹھیک ہے. اس نے رکھ کے ایک میں چماٹ دیا, اس نے کہا 1. اس نے دوسرے کو 2 چماٹ دیا, اس نے کہا 2. اس نے تیسرے کو 3 چماٹ دیا, اس نے کہا 3. چوتھے کو جو 4 چماٹ پڑے تو اس نے کہا 4. بولا ہو گئے 4؟ بولا ہاں. بولا صاحب چلو اب آپ کا کام کریں گے, جو بھی آپ بولو. بولا ٹھیک ہے. اس نے ایک کو کہا بھائی تو میری ماں کی خدمت کرے گا, میرے ماں کی صرف خدمت کرے گا. بولا ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرے کو کہا تو پرچون کی دکان چلائے گا, میں تیرے کو دکان دے دوں گا تو اس پہ منافع کما, اس پہ چلا. بولتا ٹھیک ہے. تیسرے کو گدھا گاڑی دے دی, بولا تو گدھا گاڑی چلائے گا. اور چوتھے کو کہا تو روٹیاں پکا گھر میں. بولا ٹھیک ہے. وہ لے گئے چاروں کو. مالک شام کو آیا, بولا ہاں دو خبر. پرچون والے کو بولا دے خبر, کوئی دھندا شندہ کیا نہیں کیا؟ اس نے کہا صاحب ایسا دھندا کیا, کہا بتائیں ہم تم کو, ہم نے ایک کسٹمر کو مال دیا, پورا محلہ دھڑا دھڑا آ گیا. مالک بڑا خوش ہوا, چلو جی آج تو غلہ کھلا ہوا ملے گا, کوئی بھرا پورا غلہ ملے گا. مالک نے کہا پیسہ؟ بولا صاحب کون سا پیسہ؟ بولے جو دھندا کیا. بولا صاحب پیسہ تو لیا ہی نہیں ہم نے. بولا مطلب؟ بولا ہم نے ایک کو دیا, وہ ساروں کو لے آیا. تو مالک نے کہا بے بدبخت, پیسوں کے عوض میں دینا تھا, تو نے کیا فری میں دے دیا؟ مالک نے کہا نکل باہر نکل جا, تیری ضرورت نہیں ہے ادھر لینے کی. نکال دیا مالک نے باہر. دوسرے کے پاس گیا, گدھا گاڑی والے کے پاس, ہاں دیکھ خبر کیا کام کیا؟ ارے صاحب مزہ آ گیا آج تو مزہ. بولا کیا؟ بولا بڑی سواریاں اٹھائی میں نے. صاحب نے کہا ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیسہ؟ بولا صاحب پیسہ کہے گا, میں نے لوگوں کو ادھر سے ادھر چھوڑا. بولا ابے بیوقوف, پیسوں میں اٹھانا تھا, فری میں اٹھانا ہے. اچھا گدھا کا ہے؟ بولا صاحب وہ تو مر گیا. بولا مر گیا؟ گدھا مر گیا؟ کیسے مر گیا؟ کا ہے دکھا. گدھے کو دکھایا تو گدھا ایسے ایک ہی دن میں سکڑ کے مرا ہوا تھا. بولا ابے بدبخت, اس کو چارہ بھی کھلانا پڑتا ہے, تو نے چارہ نہیں دیا, مر گیا, نکل تو بھی, یہاں تیری جگہ نہیں ہے. بولا اچھا ٹھیک ہے. تیسرے کے پاس گیا, بولا ہاں دے روٹیاں بھگائی. وہ جیسے کمرے کا دروازہ کھلا, روٹیاں گرنا شروع ہو گئی.
اس نے کہا ابے یہ کیا؟ بولا صاحب آپ نے تو کہا تھا روٹیاں بنانی ہے. ابے تو بیوقوف میں نے بولا تھا 8-10 روٹیاں بنانی ہیں. بولا صاحب آپ نے یہ تو بولا ہی نہیں تھا, آپ نے کہا روٹیاں بنانی ہے, میں بناتا ہی رہا, ابھی دیکھو کتنا کمرہ پھول ہو گیا. مالک نے کہا ابے کیا خدا کا عذاب بن کے نازل ہوئے ہو مجھ پر, خدا کا عذاب بن کے نازل ہوئے ہو. مالک نے اس کو بھی نکال دیا, نکل دفع ہو یہاں سے. چوتھا جو تھا نا اس کی حرکتیں بالکل مریم کی طرح تھی, مریم عبدالاحد کی طرح. اس کے پاس گیا, بولا سب کو چھوڑ, تو بتا میری ماں کی دے خبر, میری ماں کافی ٹائم سے کوما میں تھی, اس کی دے خبر, تیرے کو میں نے اس کی خدمت پہ لگایا تھا, دے خبر. بولا صاحب مزے کی بات ہے, مزے کی. ارے صاحب میں ایسا بولوں گا آپ خوش ہو جاؤ گے, جھوم اٹھو گے, انعام دو گے. بولا اچھا کیا؟ بولا آپ کی امی مسکرانے لگی ہیں, مسکرانے. وہ خوش ہو گیا, ارے میری اماں مسکرائی, کئی سال سے کوما میں تھی, سچ بتا مسکرائی؟ بولا بالکل صاحب, بالکل بالکل مسکرائی, آپ انعام دو میرا. بولا پہلے اماں دکھا میری, اماں کی ذرا. وہ کمرے میں لے کے گیا تو اماں مسکرا رہی تھی ایسے بتی سے نکال کے. صاحب نے اس کو دیکھا تو بتی کے ساتھ خون بھی نکل رہا تھا. ابے بدبخت یہ کیا کیا, یہ تو نے کیسے کیا بتا؟ صاحب میں نے دیکھا ایک مکھی ان کی ناک پہ بیٹھ گئی ہے, وہ اڑ نہیں رہی ہے, میں نے ایک اینٹ اٹھائی اور رکھ کے دی مکھی کو, مکھی تو اڑ گئی مگر اماں مسکراتی رہ گئی. تو صاحب نے کہا بدبختوں نکل جاؤ, میرے گھر سے تباہ برباد کر دیا تم لوگوں نے مجھے. تو وہ مثال ہے کہ اگر بادلوں نے مسکرا کر تم کو دیکھ لیا نا تو کوئلہ بن جاؤ گے, ہمیشہ کے لیے مسکراتے رہو گے. جو کچھ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو باتیں حدیث مبارکہ کی ہم نے پڑھی ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر, اللہ کی بڑائی, اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چوتھی نشست کا عنوان جو تھا وہ بھی ختم ہوا. سورج اور چاند ستارے کے بارے میں عجیب اور غریب معلومات پر چوتھی نشست کا اپنے اختتام میں پذیر ہوئی. الحق اسلامک اکیڈمی اور زیر نگرانی مفتی ملک عبدالحق صاحب کے جو کورس چل رہا ہے, اور ورلڈ ریسرچ سینٹر کے ساتھ جو چینل پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے, اللہ ہم سب کو ان کے حق میں, ان سب کے حق میں دعا کرنے کی توفیق, اور ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ اور لمبی عمر اور ایمان کے ساتھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں.